سلمان صاحب، اس سے پہلے اگر ہم شیر افضل مروت صاحب کے اس دعوے کی بات کر لیں جو وہ 25 نومبر 2024 کی بات کر رہے ہیں، جب سنگجانی کے مقام پر ایک بحث تھی کہ وہاں رک جایا جائے، اس سے آگے نہ جایا جائے۔ مروت صاحب کا ماننا ہے کہ معاملات بہت حد تک طے ہو چکے تھے اور خان کی رہائی بھی ممکن ہو سکتی تھی، لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ کیا اب بھی سمجھا جائے اگر احتجاج کی سیاست کی جاتی ہے تو خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے مزاحمتی سیاست سے؟ دیکھیں، آپ نے دو ایشوز کی بات کی ہے، ایک تو جو احتجاج اور دوسرا وہ جو مروت صاحب نے گزشتہ سال حکومت سے معاملات طے ہونے کی بات کی تھی۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کی اصل پہچان جو ہے وہ عمران خان ہے، ان کا احتجاجی طاقت ہے اور ان کا مزاحمتی بیانی ہے، اور اسی بنیاد پر وہ اقتدار میں آئے تھے، اور اقتدار میں اس لیے آئے تھے کہ اس وقت ان کے احتجاج اور مزاحمتی بیانیہ کو کچھ اور فورسز کی حمایت بھی حاصل تھی، اور اسی وجہ سے وہ حکومتوں کو دباؤ میں بھی لاتے تھے، وہ بڑا احتجاجی دھرنا بھی کر لیتے تھے، اسلام آباد لانگ مارچ بھی ہوتی تھی، اور پھر جب وہ خود اقتدار میں آئے تو انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد بھی کوئی سیاسی طرز عمل اختیار نہیں تھا کیا، پولیٹیکل فورسز کے ساتھ وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے، انہیں تو وہ چور اور ڈاکو قرار دیتے تھے، اور کوئی ایک دن ایسا نہیں جاتا تھا جس میں وہ اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ نہ کرتے ہوں۔ بات ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھ لیں، جیسے ابھی پختونخوا کے چیف منسٹر کی آپ نے بات کی ہے کہ ان کے ہاں احتجاج ہی ہے سب کچھ، مزاحمتی بیانیاں ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس سے ان کی مقبولیت قائم رہے گی۔ دیکھیں، بات ہے کہ احتجاج اور مزاحمتی بیانیے کی ایک اہمیت اور حیثیت ضرور ہوتی ہے سیاسی تاریخ میں، سیاسی عمل میں، لیکن بالآخر مذاکرات کے ذریعے راستے نکلتے ہیں۔ ماضی کی پولیٹیکل فورسز، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اسی پروگرام میں لوگ کہتے تھے۔ صاحب، اگر مروت صاحب کے دعوے کو درست سمجھا جائے تو پھر احتجاج تو رنگ لا رہا تھا 25 نومبر تک۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک گولڈن چانس تھا، انہوں نے تو یہ بات کیا، لیکن اس میں رہائی نہیں ہو رہی تھی، اس میں بنی گالہ شفٹنگ ہو رہی تھی، اور یہ خبریں اخبارات میں چھپی ہوئی ہیں، وہ انہوں نے پوری بات نہیں بتائی، اور وہ جس جگہ پہ اگر یہ بیٹھ جاتے نا، سنگجانی کے مقام پہ اگر یہ بیٹھ جاتے، میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ حکومت نے دباؤ میں ہی رہنا تھا، لیکن کون آگے لے کے گیا؟ وہ تھی محترمہ بشرا بی بی۔ وہ چونکہ وہ سرخرو ہونا چاہتی تھی وہاں پر اڈیالہ جیل کے سامنے کہ میرے باہر آنے کے بعد میری لیڈرشپ میں ہم نے اسلام آباد کے اندر غدر مچا دیا، اب یہ ماحول جو طاری کرنا چاہتے ہیں پختونخوا کے چیف منسٹر۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ نوجوان چیف منسٹر ہے، میں نے پہلے بھی ان کی تعریف کی ہے کہ نوجوان پولیٹیشنز اگر آتے ہیں میدان کے اندر تو ہر چیز جذبات کے ساتھ منسلک نہیں ہوتی، اصل طاقت جو ہوتی ہے حکمت کی ہے، کہ اگر آپ کمپیریزن کریں ان کے پہلے چیف منسٹر کی اور آج کے چیف منسٹر کی تو وہ دونوں طرف سیٹ تھے، اور وہ بڑی حد تک انہوں نے صوبہ کو چلایا، کہ وہ اڈیالہ جیل کے سامنے بھی جا کے منت ترلا ڈالتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی منت ترلا ڈالتے تھے، تو انہیں رخصت کیا گیا کہ اسی لیے وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، جو حالات وہاں پر بنتے نظر آ رہے ہیں کہ 3 دن سے وہ امن جرگہ کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ آپ نے کل کہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کراچی سے شروع کریں گے، بھی کراچی سے یہاں تک کس نے پہنچنا ہے؟ اصل ٹارگٹ ہے اسلام آباد، اور جس طرح کی وہاں پر میٹنگز ہو رہی ہیں، میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ میٹنگز میں اس میں کوئی اطلاع والی بات بھی نہیں ہے، وہ یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ میں نے اپنے لیڈر کی رہائی یقینی بنانی ہے، اور اس کے لیے وہ سیاسی طاقت کا استعمال کریں گے۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ 45 ممبر جو ہیں نئے ہیں اس پختونخوا کی اسمبلی میں، جو نئے چہرے لائے گئے تھے، اور یقیناً سہیل افریدی صاحب ان میں سے ایک ہیں، اور میں آپ کو یاد کرواؤں، میں نے تو آپ کو ایک ڈیٹ دی تھی، اگر آپ پشاور کا جلسہ لاسٹ جو ہوا تھا نا، اس وقت تو سہیل افریدی کو کوئی نہیں جانتا تھا، انہوں نے اس میں بھی خطاب کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم 22 نومبر کو اسلام آباد جائیں گے، تو یہ اسلام آباد جانے کی تیاری ہے۔ اب دوسری طرف دیکھ لیں کہ حکومت اور خاص طور پہ رانا ثناء اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیا حکومت اپنی بنیاد پہ یہ سب کچھ کہہ رہی ہے یا کوئی اور طاقت ہے؟ لیکن اسی دوران وہ بنی گالہ کی آفرز تو پھر سے ہو رہی ہیں نا؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس صورتحال کے اندر بنی گالہ کی کوئی پیشکش سنجیدہ ہے، اس کی ویسے تو گورنمنٹ بھی تردید کر چکی ہے۔ یہاں تک خان صاحب کیوں پہنچے ہیں؟ یہ حکومت کی وجہ سے نہیں پہنچے، یہ خان صاحب اپنی حکمت عملی کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ وہ اس بات کا ادراک نہیں کر سکے کہ ماضی کے اندر جب وہ احتجاج کرتے تھے، جب وہ مزاحمت کرتے تھے، ان کے پیچھے کچھ فورسز ہوتی تھی، کچھ اشارے ہوتے تھے، اب ایسی کیفیت نہیں ہے، اور خان صاحب اگر اندر بیٹھے ہیں تو اپنی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بطور جرنلسٹ ہمارا ہمیشہ سافٹ کارنر ہوتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ، کہ سیاسی قوتوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کے لیڈر جب اندر جاتے ہیں نا تو پہلی ترجیح پارٹیوں کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے لیڈر کو باہر نکالا جائے،
میں نے تو کوئی ابھی تک ایسی سنجیدہ موو نہیں دیکھی جس بنیاد پہ میں کہہ سکوں کہ اس بنیاد پر عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. میرا خیال عمران خان صاحب بھی باہر نہیں آنا چاہتے, نہ پارٹی. البتہ جو نئے چیف منسٹر ہیں وہ خان صاحب کی عدالت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں, اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ وہ خان صاحب کو تو شاید رہائی ممکن نہ بنا پائیں, کہیں اپنی حکومت کا تیا پانچا نہ کروا دیں. اچھا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. سلمان صاحب, کتنی امید رکھی جائے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ ایک جو سٹیٹمنٹ وزیر دفاع کی آئی ہے خواجہ آصف صاحب کی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر افغانستان سے کھلی جنگ ہے. کیا سمجھا جائے اس دیکھیں, خواجہ آصف صاحب ڈیفنس منسٹر ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے پہلے ان کے بیانات پہ ہم یہاں پر تنقید کرتے رہے, لیکن اب خواجہ صاحب کے بیانات سے لگتا ہے کہ حکومت اور ریاست یکسو ہے اور سنجیدہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے, اور کوئی بھی باہر سے جو ہماری فورسز پہ اٹیک کرے گا انہیں معافی نہیں دینی. اب آ جائیں کہ دوحہ کے بعد جو استنبول کا مذاکراتی عمل ہے, وہاں پر ہمارے وزیر دفاع تھے اور ہمارے قومی سلامتی کے مشیر تھے, اور ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے وہاں پر ان کے وزیر دفاع تھے اور ان کی کیبنٹ کے 2 اراکین تھے. لیکن جب میں دیکھ رہا ہوں استنبول کے اندر, یہاں پر ہمارے ڈی جی ایم او اور ڈپٹی ڈی جی ایم او ہیں, اور ان کے نائب وزیر خارجہ وزیر داخلہ ہیں ان کے حاجی نذیر. ہمارے ڈی جی ایم او کا وہاں جانا بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ ریاست اور حکومت اگر ایک پیج پہ ہے, تو اس وقت یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ ان کو اب سپیئر نہیں کرنا, اس لیے کہ ہماری فورسز کے افسر اور جوان شہید ہوئے ہیں, اور یہ درد اس سطح پہ اس سے پہلے محسوس نہیں کیا گیا. اور افغانستان نے تو ایک تماشا لگایا ہوا تھا کہ آپ دیکھیں کہ وہ حملہ کرتے تھے, ادھر سے منت اور سماجت ہوتی تھی جی کہ ہم نے شواہد پیش کر دی ہیں, بلا کے ان کے نمائندے کو احتجاج کر دیا. یہ لائن ڈرا کی ہے 100% درست, اور خواجہ صاحب نے اپنا پریشر اسی طرح برقرار رکھا ہے. اب اس میٹنگ کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ ایک میکانزم طے کرنا ہے, اس میں وہاں پر افغان فورسز اور افغان انتظامیہ وہ جو شکایات کا کیا ازالہ کر پائے گی, اور انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی. اور اگر بات یہ کہ وہ اس حوالے سے سنجیدہ ہوں گے تو پاکستان جو ہے وہ جواباً افغانستان کے ساتھ اسی طرح اپنا سلوک رکھے گا جیسے ماضی میں رہا ہے. اور اگر وہ سمجھے کہ وہ بھارت کے اشارے پہ پاکستان کے لیے کبھی وہ کہیں ہم فلانے پہ ڈیم بنائیں گے, یہ کریں گے, تو اس کا مطلب کہ وہ کسی ایجنڈے پہ کاربند ہیں. اس لیے خواجہ آصف صاحب کی بات کو میں زیادہ مؤثر سمجھتا ہوں کہ یہ پریشر اسی طرح برقرار رہنا چاہیے. اگر پاکستان, لیکن اس معاہدے کے دوران ہی اگر وہ ڈیم بنانے کا اعلان کر رہے ہیں وہاں پہ, تو پھر کیا سمجھا جائے کتنے سنجیدہ ہیں؟ پاکستان کو میسج دیا جا رہا ہے, اس سے پہلے ایسی بات کیوں نہیں تھی. آپ ٹائمنگ دیکھیں, اس لیے کہ بھارت کو جو پاکستان سے 6 گنا بڑا ملک تھا, دن میں تارے دکھائے نا, دھول چٹائی ہے, اب دوبارہ نہیں حرکت کی, تو وہ افغانستان کے وایا کام کر رہے ہیں. لیکن افغانستان کے اندر بھی میں بتا دوں صرف 4 گھنٹے لگے تھے, صرف 4 گھنٹے. تو معاملہ جہاں جہاں ان کی پناہ گئی تھی تو وہاں تک ٹارگٹ کیا تو پتہ لگ گیا نا, سیک پڑا جب. تو لہٰذا یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اب پاکستان بھی بڑا سنجیدہ ہے, اور پاکستان اس طرح قربانیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اس ملک کے لیے پاکستان کی قربانیوں کی ایک تاریخ ہے, اور اگر پاکستان نے واقعتاً آگے کی طرف جانا ہے, سنجیدگی اختیار کرنی ہے, معاشی حوالے سے ٹیک آف کرنا ہے, اس بارڈر کو سدباب کرنا پڑے گا. بڑی لمبی چوڑی قربانیاں دی ہیں, کیوں کر دی ہیں, کس لیے دی ہیں, اتنا زیادہ برادرانہ تعلق جو ہے پاکستان کے بارے میں نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اب کوئی لچک دینے کو تیار نہیں ہے.